نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إلهي آمين. آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 103 سے. پارہ نمبر 4 ہے سورت آل عمران، آیت نمبر 104. 104 سے آغاز کریں گے. اس سے پچھلی جو ہم نے کلاس میں دیکھا تھا، آغاز بھی بہت بہترین آیت سے ہوا تھا. پارہ نمبر 4 کا آغاز تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ نیکی کی اصل کو پانا چاہتے ہو، نیکی کو اصل میں چاہتے ہو اور بہترین نیکی کرنا چاہتے ہو تو اپنی پسندیدہ چیز جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ورنہ تم نیکی کی اس اصل روح کو نہیں پا سکتے. اور پھر جس پر آیت پر ہم نے اختتام کیا تھا کلاس کا، وہ بھی بہترین آیت. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈر جاؤ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس وقت تک نہیں آنی چاہیے، یا موت تمہیں اس حالت میں نہیں آنی چاہیے کہ تم مسلمان نہ ہو. یعنی موت آئے تو اس حالت میں ہو کہ مسلمان ہو. اس آیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے، آپ سے، تمام اہل ایمان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو غفلت میں نہ گزارو، اللہ سے ایسے ڈرو، ڈر کر زندگیاں گزارو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور جب بندہ مومن کے دل میں، اس کے شعور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے تو وہ اپنا ہر عمل جو ہے اللہ سے ڈر کر کرتا ہے. اور جو عمل اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا جائے وہ عمل سیدھا عمل ہوتا ہے، وہ عمل صالح عمل ہوتا ہے، وہ عمل جو ہے غفلت سے خالی عمل ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرنے کا شوق اس کے دل میں آ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک میزان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں. کوئی بھی کام کریں، چاہے تنہائی میں کریں چاہے پھر مجلس میں کریں، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے، جسم کے تمام اعضاء جو ہمیں بطور امانت دیے ہوئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی ذہن کو، اپنے خیالوں کو استعمال کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں. کیونکہ ہر چیز پر، ہر لفظ پر، ہر بات پر پکڑ ہے. ہر چیز جو ہے میری اور آپ کی، ہر بندہ مومن کی، ہر انسان کی ریکارڈ کی جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں آ جاؤ، اور جب موت آئے تو وہ لمحہ غفلت کا ہو. تو اس میں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر کام کرتے ہوئے اللہ کا خوف رکھیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ، کیونکہ اللہ کا خوف جو ہے نا، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے ہر نیک عمل کی، اور پھر ساتھ ساتھ ہر اس کام کو کرنے کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. اور اگر وہ کام بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا جائے تو وہ بہترین کام ہوتا ہے. اور جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا، وہ کام چاہے ہمارے نفس کو پسند ہوں یا دنیا کے شاعر کا، دنیا کی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کا حصہ ہوں، لیکن اگر اللہ کو پسند نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے. ہم اپنے دلوں سے لوگوں کا ڈر نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اسی ڈر کی وجہ سے ہم بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا. اور جب لوگوں کا ڈر نکال کے صرف اللہ کا ڈر آ جائے دل میں تو پھر ہر کام سیدھا ہو جاتا ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ کرام اس آیت پر بہت گھبرائے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کی سورۃ تغابن کی کہ ممکنہ حد تک تو ہر انسان کی کیپیسٹی دیکھی جائے گی، لیکن ہر انسان جو ہے اس پر گرفت بھی کی جائے گی اس کی کیپیسٹی کے حساب سے. کوئی انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا.
اب آج کی آیت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی آیت بھی بہترین آیت ہے، اور بہترین احکامات ہیں جو امت کو آگے دیے جا رہے ہیں، ایمان والوں کو آگے دیے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہی مضمون چل رہا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہو گیا، اور خطاب کے بعد ایمان والوں کو آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آیت ہم نے بہت پڑھ رکھی ہے، بہت سن رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، یعنی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی اس نعمت کی وجہ سے کیا ہوا، اس کی اتنی مہربانی کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، تاکہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم راہ راست پا جاؤ۔ بہترین آیت ہے، بہترین مضمون ہے، اور امت کے لیے بہت بڑا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اگر امت سمجھ جائے۔ کیا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور ہم میں سے اکثر ہم الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی رسی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد ہے اللہ کا دین، اس کی کتاب اور سنت کے احکامات، یہ ہیں اللہ کی رسی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب انسان ان کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فرقہ واریت سے بچ جاتا ہے، ہر قسم کے اختلاف سے بچ جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہیں پر ہم سے یہی مطالبہ کیا، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تفرقے بازی سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ اللہ کی وہ رسی، وہ رشتہ ہے جو تمام اہل ایمان کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر لے کر آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کتنی طرح کے مسلمان ہیں، اگر کبھی حج اور عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ کتنی ریسز ہیں، کتنی زبانیں ہیں، کتنی طرح کے لوگ ہیں، کتنے دنیا کے خطوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب آپس میں ڈفرینٹ ہیں۔ ہم ان کی زبان کا بھی نہیں پتہ ہوتا، کیا چیز ہمیں جوڑتی ہے، کیا چیز امت کو متحد رکھتی ہے؟ وہ ہے یہ کتاب، وہ ہے یہ دین۔ اس دین پر آ کر ساری امت متحد ہو جاتی ہے، خواہ وہ کسی بھی زبان سے ہو، ہمیں آپس میں لینگویج سمجھ نہ بھی آتی ہو، لیکن امت کو ایک پلیٹ فارم پر کیا چیز لے کر آتی ہے، کیا چیز متحد کرتی ہے؟ اللہ کا دین، اس کی کتاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احکامات۔ اور پھر یہی چیزیں اہل ایمان کو ایک آپس میں مضبوط کر دیتی ہیں اور اختلاف سے بچاتی ہیں، اسی کی وجہ سے آپس میں دلوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں کتاب اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کے دین پر ایمان رکھنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اور اللہ کی کتاب کو تھام لینا، اللہ سے تعلق قائم کر لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا، اللہ سے تعلق قائم کر لینا ہے، اور اس کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے کے بعد کسی قسم کا امکان ہی نہیں رہتا، کوئی پاسبلٹی نہیں رہتی کہ مسلمانوں میں کسی قسم کا اختلاف ہو، انتشار ہو، یا کسی قسم کی دشمنی آ جائے۔ تو ہمارے لیے کیا مطالبہ ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تمام تر جو توجہ ہے وہ پھر کیا کریں؟ دینی تعلیمات پر مرکوز رکھیں، دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ جب دین کا پتہ چلے گا تبھی تو دین سے جڑیں گے، کتاب کا پتہ چلے گا تبھی تو اس کتاب سے جڑ کر اللہ سے جڑیں گے، اور امت مضبوط ہوگی، متحد ہوگی۔ اور پھر امت کو کیا چاہیے کہ یہ جو فروعی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، ان میں الجھ کر آپس میں فرقہ بندی نہ کریں، آپس میں اختلاف نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا مطالبہ ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج امت کی جو حالت ہے، آج امت جس قدر پس رہی ہے یا زبوں حالی کا شکار ہے، جتنی مزریبل کنڈیشن میں ہے، اور جس قدر امت کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے امت کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ کہ بٹ گئے ہیں، قومیت میں بٹ گئے، امت نہیں رہے، بحیثیت امت ہم سامنے نہیں آ رہے۔ ہر انسان اپنا ایک دین پیش کر رہا ہے، ہر انسان جو ہے کتاب سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اس کو دین بنا کر پیش کر رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب مسلمان کوئی کام کرتا ہے پوری دنیا کہتی ہے یہ ہے اسلام،
اور وہ دین سے ہٹ کر جب کام کرتا ہے تو اس کو اسلام کا رنگ دے کر پھر اسلام کو بھی کیا کیا جاتا ہے، اسلام کو بھی کنڈیم کیا جاتا ہے کہ دین اسلام تو ایسا ہے، اس لحاظ کی طرف آؤ ہی نہیں۔ اسلامو فوبیا دنیا میں بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کتاب سے دور ہو گئے، کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور مسلمان پھر ہر انسان جو ہے اپنی ایک الگ طرح کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے۔ اور اس کتاب کو تھامنے کا، اس رسی کو تھامنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے دین کے احکامات کیا ہیں، کرنا کیا ہے، ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا، جب ایک ساری امت ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے گی تو پھر ان کے اندر اسٹرینتھ آ جائے گی، پھر وہ بحیثیت امت جو ہے امت مسلمہ رائز کر سکے گی، جو کہ دین کا امتیاز ہے، جو دین اسلام کا امتیاز ہے، جو خاصہ ہے۔ یقین کریں اگر امت واقعی اس کتاب سے اللہ کی رسی کو تھام لے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ سب سے بہترین امت، سب سے بہترین قوم بن کر لوگوں کے سامنے آئے۔ تو اللہ کی رسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کی رسی اس کی کتاب ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا یعنی اس طریقے سے جیسے رسی لٹکتی ہے نا، اس طریقے سے تم تک ہے۔ تو اب جو چاہتا ہے وہ پکڑ لے، اور جب رسی کو پکڑ لیں گے سارے مل کر، مضبوطی سے تھام لیں گے، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دین میں کوئی نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امت کے دلوں میں اختلاف ہو، اور پھر اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جب امت متحد ہو جائے تو پھر ان کو کوئی توڑ سکے۔ تو اللہ کا مطالبہ ہے مجھ سے، آپ سے، کہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اور یہ کتاب سب کے لیے ہے، جو کوئی پڑھے وہ اس رسی سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کا دین، اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کی کتاب کو، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احکامات کو۔ کیونکہ اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ یاد کرو، وہ یاد کروا رہے ہیں وہ وقت، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، کہ یہ تمہارے لیے ایک نعمت ہے، کتاب ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، بھائی تھے، دشمن تھے، خون کے بھی پیاسے تھے۔ اب دیکھیں یہ جب قرآن مجید آیا ہے، اسلام آیا ہے، اس وقت پورے عرب میں قبائلی نظام رائج تھا، ٹرائبل سسٹم تھا، اور آپس میں جنگ و جدل کا جو ہے ہر طرف جو ہے وہ دور تھا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ اور اس وقت جو ہے جب اسلام آیا ہے اس وقت عرب میں کوئی حکومت یا عدالت سرے سے موجود نہیں تھی، کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر نہیں تھا کہ جس کی طرف رجوع کیا جا سکے کہ فلاں نے کیا ہے۔ جس کا دل چاہتا تھا کسی کو لوٹ مار کر کے چلا جاتا تھا، کسی کو قتل کر کے چلا جاتا تھا۔ مائٹ واز رائٹ، یعنی کہ جو جس کا زور تھا، جو کہ زیادہ طاقتور تھا، وہ راج کیا کرتا تھا۔ اور ہوتا کیا تھا اس دور میں، اس وقت عربوں میں، کہ جب قبیلے کا کوئی آدمی، کسی ایک قبیلے کا آدمی قتل ہو جاتا تو مقتول قبیلہ اس وقت تک، پورا قبیلہ چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک اس کا انتقام نہ لیتا۔ ایک جاہلیت کی چیزیں ہے نا، اور یہ جاہلیت آج بھی ہمارے بعض علاقوں میں ایسی چیز نظر آتی ہے کہ خاندان کے خاندان ختم کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جاہلیت ہے، کیونکہ دین کا علم نہیں ہے۔ اور قبائلی حمیت اس وقت بھی ہوا کرتی تھی، غیرت جو ہے نا، کیونکہ ایک غیرت بھی اکثر تو اگر دین کے ساتھ ریلیٹ کر کے غیرت نہ ہو تو پھر وہ جاہلیت بن جاتی ہے، اور اسی کو قرآن نے حمیت الجاہلیہ کا نام دیا ہے۔ تو اب اس کی انتہا یہ تھی کہ کوئی فریق سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، کوئی ایک فریق سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ جس کا قصور ہے صرف اسی کو سزا دی جائے۔ وہ کہتے تھے نہیں، پورے کا پورا قبیلہ ختم کریں گے تو ہمیں چین آئے گا، کیونکہ اگر اس کے ایک آدمی نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کی پینلٹی جو ہے وہ ساروں کو دینی پڑے گی۔ اب یہ ہوتا کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا، یعنی اس آیت کا پس منظر، یہ آیت جب نازل ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاد کروائی وہ نعمت، کہ جب بھی کہیں کوئی جنگ چھڑتی تھی تو وہ ختم نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ نسلوں کے ساتھ چلتی رہتی تھی۔ مکہ میں بنی بکر اور بنی تغلب کی لڑائی شروع ہوئی جس میں نصف صدی لگ گئی، یعنی 50 ایئرز اس میں لگ گئے، اور جتنے یعنی کہ انسان پھر فیول کے طور پر یوز ہوتے تھے اس وقت، کہ اس سے بھی بدلا لو، اس سے بھی انتقام لو، یہ بھی اسی قبیلے کا ہے، اور خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی تھیں، یہ تھی جاہلیت۔ اور قرآن نے آ کر پھر جوڑا۔ اب تقریباً ایسی ہی صورتحال جو تھی مدینہ میں تھی، اوس اور خزرج کے دو قبائل ہوا کرتے تھے، ان میں جنگ بعاص چھڑی تھی، ایک جنگ تھی جس کا نام جنگ بعاص کہا جاتا ہے۔ تو اب ہوا کیا، جب یہ جنگ بعاص چھڑی تو عرب کے کچھ ہوش مند لوگ بھی تھے، وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن صورتحال کوئی بھی نہیں تھی، کیونکہ دیکھیں جب آگ پھیلتی ہے اور شدید پھیلتی ہے تو اس وقت اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت ان کی جنگیں آگ کی طرح ہی پھیلتی تھیں اور ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی تھیں۔
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو اس وقت جب دولت اسلام سے سرفراز فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کو نبوت سے نوازا گیا، اور پھر جب دین اسلام آیا اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، اس کی پے در پہ آیات آئیں، تو وہی مسلمان جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ ان کی عملی مثالیں ہیں، عملی مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور جب تک دین اسلام نہیں آیا تھا، ہوتا کیا تھا، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب اسلام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے، یعنی اسلام کے جھنڈے کے نیچے جو جمع ہونے شروع ہوئے، تو پھر کیا ہوا، آپس میں ان کی کدورتیں دور ہو گئیں، اور صرف دشمنی ختم نہیں ہوئی، آپس میں محبت پیدا ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کتنی ایک میریکل، یعنی لگتا ہے نا کہ ایک طرف تو دشمنی اتنی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور خون کے پیاسے تھے، اور دوسری طرف ایسے تھے کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور دین اسلام کی جو نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت لوگ صحابہ کرام جو آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ یعنی تم لوگ تو آگ کے گڑھے پر تھے، کیونکہ وہ جو لڑائیاں تھیں نا، وہ آگ کا گڑھا تھیں، کیونکہ ایک دوسرے کو مار رہا ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی اور ایک دوسرے کو قتل کیے جا رہے ہیں بلا وجہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تو تمہیں بچا لیا اس سے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچایا۔ کیسے بچایا؟ اس کتاب کے ذریعے، اس دین اسلام کے ذریعے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ انفال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے بھی ان میں ایسی محبت اور الفت پیدا کرنا چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ تو دیکھیں یہ ایک اس وقت کے حوالے سے اگر خصوصی تناظر میں دیکھا جائے تو اس وقت صحابہ کرام کو دولت ملی، نعمت ملی دین اسلام کی، اور نعمت ملی کتاب قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، انہوں نے اس کو فالو کیا اور آپس میں ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی، متحد ہو گئے، اسلام جو ہے وہ رائز پر آ گیا، مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی۔ تو آج بھی اب ہمارے لیے اگر اس کو عمومی تناظر میں دیکھا جائے، کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک ہے، تو آج بھی ہمارے لیے ہماری بقا کیا ہے، ہماری سولیڈیرٹی کیا ہے، ہم کس طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں بحیثیت امت کہ ہم اس کتاب کو تھام لیں۔ اب ایسے نہیں ہوگا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم سوچیں کہ وہ کر لے گا تو یہ ایسا ہو جائے گا، وہ فلاں بھی کر لے گا تو نہیں، یہ گراس روٹ لیول پر ہر ایک اپنی سطح پر کام کرے، ہر ایک اپنے لیول پر اس ذمہ داری کو سمجھے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہم اس کتاب کو تھام لیں، اور ہماری جو بچت ہے وہ اسی میں ہے، ہماری نجات ہے وہ اسی میں ہے، کیونکہ جب کتاب کو تھامیں گے، اللہ کے دین کو تھامیں گے، اس رسی کو پکڑ لیں گے، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ فہم حاصل ہو جائے گا کہ کتاب مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا کیا ہے، اور ہم اپنے طور پر بھی ایسے اختلافات سے بچ جائیں گے، کیونکہ اب دیکھیں فرقہ واریت جو ہے گھر گھر میں پریویل کر چکی ہے، ہر امت جو ہے کتنے فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ تو اگر آج اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے میں مت پٹو۔ اور فرقہ واریت سے یہاں پر خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے کر منع کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، اگلا حکم آ گیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر وأولئك هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، یعنی امر بالمعروف کا حکم دیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور یہی لوگ ہیں جو مراد پانے والے ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حکم دے دیا کہ پہلے کیا کرنا ہے، کتاب کو تھامنا ہے، مضبوط ہونا ہے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اور دیکھیں یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، اس کا فریضہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا بہت بڑا پلر ہے، کیونکہ دیکھیں اور اسی لیے کتاب و سنت میں، یعنی صرف کتاب میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں اس میں بھی خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی ہے
کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری زمین پر خلافت کے لیے جب مستحقین کا ذکر کیا تو ان کی صفات میں کون سی صفات تھیں؟ اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ۔ اور اب جو تیسری چیز ہے جو مسلمانوں کو کرنی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور اس کو فرض عین یعنی اس کو فرض قرار دے دیا کہ تم میں ضرور کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں، یعنی کہ ہر قبیلے میں ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ آگے آئیں اور یہ والا کام کریں۔ کیا کریں کہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ وہ کیسے دے سکیں گے؟ جب انہیں پتا ہوگا نا، خود یہ نالج ہوگی، جب وہ اتنا علم رکھتے ہوں گے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا کام ہے، یہ بھی علم کے بغیر کرنا جو ہے یہ خطرناک ہے۔ کیونکہ بعض لوگ دیکھیں کیا کرتے ہیں، جب ان حکمت کے بغیر لوگوں کو روکنا شروع کرتے ہیں کسی چیز سے، کوئی غلط کام دیکھ لیتے ہیں روکتے ہیں لیکن حکمت سے نہیں روکتے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فساد ہو جاتا ہے۔ اور یا پھر نیکی کا شعور نہیں ہوتا، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں سے یہ کوئی چیز غلط ہے یا صحیح ہے، اور پھر اس وقت انسان ایسا کوئی کام کر نہیں سکتا۔ تو علم حاصل کے دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ دین اس کتاب کو سمجھنے کے بعد ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ولتکم بالامتن یعنی کہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے اپنے لیول پر جو ہے ہر کسی نے یہ کام کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے۔ اور پھر ساتھ آخر میں ساتھ میں کہہ دیا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کیا مجھے اور آپ کو کامیابی نہیں چاہیے؟ کیا میں اور آپ ایسا کر سکیں گے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ولتکم کے کچھ لوگ ہونے چاہیے، تو پھر یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا بھی یہ کام ہے کہ اگر ہم کہیں پر برائی ہوتے دیکھتے ہیں تو حکمت کے ساتھ اس کو اپنے لیول پر روکیں، اچھے کام کا حکم دیں۔ مجھے پتہ چل رہا ہے میرے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ خاموش بیٹھی رہوں گی اور اس کا حصہ بن جاؤں گی؟ نہیں، اپنے لیول پر، لیکن اس کے لیے حکمت ہونا ضروری ہے کہ حکمت کے ساتھ اللہ کی کتاب کی آیات لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے چلتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بہت بھلائی کا کام ہے لیکن اس سے فساد، الٹا فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، اللہ سے حکمت مانگیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ تو حکمت مانگے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نجات کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں آج ایسا ہو رہا ہے نا، ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں برائیاں ہو رہی ہیں لیکن روکنے والا کوئی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بس اس کو، اور پھر دور سے سمجھ کر، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے نا کہ ہم بس برا دل میں جانیں، لیکن چلیں دل میں جانیں تو صحیح۔ اب آج برائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھیں جب کوئی چیز بری چیز آپ وہاں پہ بہت زیادہ جب سٹارٹ ہوتی ہے نا تو اس وقت تو بری لگتی ہے، لیکن جب وہ معاشرے میں عام ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی سنگینی نظر آنا بند ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی ایسے ہی دیکھیں، بے حیائی شروع میں، یا اگر کوئی غلط ڈریسنگ وغیرہ جو آج ہماری سوسائٹی میں عام ہو گئی ہے، پہلے جب بے حیائی کوئی کی جاتی تھی یا بے حیائی کا کام کیا جاتا تھا لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، لیکن آج وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ آج ہر بوتیک پر اس طرح کے کپڑے ملنے لگے ہیں جس میں بے حیائی، یعنی کہ وہ پہنے تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے سطر کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہوتے۔ اور آج اس طرح کی ڈریسنگ ہے، اس طرح کے لباس ہے، اس طرح کا کلچر ہے جو کہ شروع میں برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کیا ہے کہ آج وہ ماڈرنزم ہے، آج وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہو گیا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ وہ برا لگنا بند ہو گیا۔ لیکن یہ تمیز مجھے اور آپ کو آج بھی قرآن دیتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، حیا اور بے حیائی کیا ہے۔ تو اگر ہم کہیں پر ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو حکمت کے ساتھ اللہ کی کوئی آیت، کتاب کی کوئی آیت، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کے سامنے پیش کریں، حکمت سے بات کریں، لیکن اس چیز سے اوائڈ کریں کہ وہاں پر جھگڑا فساد شروع ہو جائے۔ اور لیکن اس کے علاوہ پھر یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا معاملہ تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے نا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کی پھر اس پوری سوسائٹی میں دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی۔
تو آج بھی ایسا ہے کہ اگر میں اور آپ سوچیں کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے نا، میں تو محفوظ ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارا مواخذہ بھی ہو جائے گا کہ ہم تو برائی ہوتے دیکھ رہے تھے لیکن ہم نے اپنی سطح پر کوئی کوشش نہیں کی۔ تو سب سے بڑی کوشش میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اسے پھیلانا شروع کریں، لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا شروع کریں۔ کیونکہ اگر ہم جا کر سیدھے سیدھے لوگوں کو جو ہے کنڈیم کرنا شروع کریں یا کہیں کہ تم تو بہت بری ہو یا تم تو بہت برے ہو، تم نے تو یہ کر دیا، تم تو بہت گناہ گار ہو، اس طریقے سے لوگوں کو روکنا جو ہے وہ صحیح چیز نہیں ہے۔ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ میں اور آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کر سکتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کریں، کتاب کا فہم حاصل کریں اور پھر اسے لوگوں تک پہنچائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقاضا مجھ سے اور آپ سے کیا ہے۔ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس حد تک میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ ہمیں فلاح چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف کچھ لوگ ہونے چاہیے، وہ کوئی کرتا رہے گا کام لیکن میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ میں اور آپ اہل علم ہیں، کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں اور فہم حاصل کر رہے ہیں اور ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اولئک هم المفلحون، مجھے اور آپ کو کامیابی چاہیے ہے، اور مجھے اور آپ کو کامیابی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا چاہیے تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے لیول پر ضرور کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانوں میں جب لوگ ایسا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین سے ایک جانور دابت الارض نکالیں گے، پھر وہ یہ کام کرے گا، کیونکہ یہ کام ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو برائی پھیلتی چلی جائے گی۔ آج بھی بہت پھیل گئی ہے۔ کیوں پھیل گئی ہے؟ کیونکہ آج ہم سب سوچتے ہیں کہ یہ تو ان کا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی طور پر صرف اپنے آپ کو اگر سدھاریں گے، صرف اپنے آپ کو اپنی نیکیوں کی فکر کریں گے لیکن اور دوسروں کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر بھی ہمارا مواخذہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک اس کے مجھے مطلب ایگزیکٹ جو ہے ریفرنس نمبر تو نہیں پتا، لیکن ایک روایت ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بستی تھی، جب اس پر عذاب آنا تھا تو اس میں ایک بہت جو ہے نیک شخص رہا کرتا تھا، اس بستی پر عذاب آنا تھا تو فرشتوں نے پوچھا، عذاب کے فرشتوں نے، کہ اس میں ایک نیک شخص بھی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بستی سب سے پہلے اس پر پلٹی جائے گی، اس پر سب سے پہلے عذاب لایا جائے گا، کیونکہ اس نے صرف اپنی فکر کی، دوسروں کی فکر نہیں کی۔ اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو اس لیے میرا اور آپ کا کرنے کا کام کیا ہے کہ دین کا فہم حاصل کریں، اللہ کی کتاب کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں تاکہ سب سے پہلے میں اور آپ فرقہ واریت سے بچ جائیں، ہمیں دین کا فہم حاصل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کتاب سے لوگوں کو جوڑنا شروع کریں۔ تفرقہ بھی تبھی ختم ہوگا، اختلاف بھی تبھی ختم ہوگا، اور برائی بھی تبھی ختم ہوگی، اور میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے پھر قابل مواخذہ نہیں رہیں گے کہ ہم کسی نہ کسی حد تک اپنے لیول پر یہ کام کرتے رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا کرنے کا کام ہے، اور یہ آج کا بہت اہم لیسن ہے اور بہت اہم آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرقہ واریت سے روک رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ کب؟ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد جب ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تو وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، بہت بڑا عذاب۔ اب سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کو کہا کہ آپس میں جڑ جاؤ، فرقہ واریت میں نہ پڑو، پھر امت کو کہا کہ آپس میں کتاب کے ساتھ جڑو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ اب اسی مضمون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے بڑھایا اور مزید حکم دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کتاب آنے کے بعد، روشن دلیلیں آنے کے بعد پھر اختلاف شروع کر دیا۔ اب دیکھیں اس آیت میں ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب ہیں، یعنی یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھیں، تورات دی گئی، انجیل دی گئی، بائبل۔ تو پھر اس کے بعد بھی وہ بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ کیا کہتا ہے ان میں بھی آپس میں کہ دوسرا جو ہے وہ فرقہ کافر ہے، دوسرا فرقہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ یہود جو ہیں 71 فرقوں میں بٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہود جو ہیں 71 فرقوں میں، سیکٹس میں بٹ گئے ہیں، 71 فرقوں میں، اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔
یعنی 72 سیکٹس میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی یعنی 73 سیکٹس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن میں سے ایک فرقے کے سوا سارے دوزخی ہوں گے۔ استغفر اللہ، بہت ڈرا دینے والی آیت ہے اور حدیث ہے یہ والی، اور اس آیت میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جن میں سے ایک فرقے کے سوا سارے دوزخی ہوں گے۔ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ انہیں نجات کی فکر تھی نا، انہوں نے فوراً پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ فرقہ جو میرے اور میرے اصحاب کے راستے پر چلے گا، یعنی جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو یہ ہے دراصل کامیابی کا راستہ، فرقہ واریت سے ہٹنے کا راستہ، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ بچ جائیں، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ان کا ایک ایک لفظ صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں یہاں پہ وارن کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دردناک، جو کتاب آنے کے بعد بھی آپس میں فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف کر لیا۔ تو بہت سوچنے کی بات ہے اور بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک کتاب ہے اور ہم اس کے باوجود فرقوں میں بٹ جائیں، اس کے بعد ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے رہیں، اس کے باوجود اس چیز کو فالو نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ہمیں بتا دی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہٹ کر عمل نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق مکمل قرآن ہے، وہ قرآن مجید کی ایک عملی تفسیر رہے ہیں، تو ان کی سنت پر عمل کرنا مطلب قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف بتا دیا حدیث میں کہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، دیکھیں ہم نے جب پڑھا ہے قرآن مجید میں، حریص تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز اگر عادتاً بھی کرتے تھے تو وہ اسے بھی اپنا لیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسی میں نجات ہے، اتنی محبت کرتے تھے۔ اور میرے اور آپ کے دل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کا جو تقاضا ہے، جو شدید ہم محبت رکھتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہم سنتوں کو پورا کریں۔ دیکھیں، دن یا تہوار منا لینے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فالو نہ کیا تو محبت کا حق ادا نہیں کیا، اور یہی تقاضا ہے اور یہی نجات ہے، یہ کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا بھی دیا اور پچھلے فرقوں کا ذکر بھی کر دیا کہ جو کتاب آنے کے باوجود بٹ گئے تھے۔ اب مجھے اور آپ کو کون بچائے گا؟ یہ کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ ہر کام کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی یا پھر اس کو کرنے کا حکم دیا، خود کر کے دکھایا یا کرنے کا کہا؟ تو پھر اگر ہمیں وہ ملتی ہے تو پھر اسے ضرور اڈاپٹ کر لیں، پھر اس پر جم جائیں، کیونکہ سنتوں کو زندہ کرنے والوں کے لیے بھی بشارتیں ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے چہروں کو تر و تازہ اللہ رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔ پھر آگے کیونکہ دیکھیں فرقہ جو ہے، فرقہ واریت جو ہے نا، یہ ایک عذاب، یہ ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ بڑے عذاب کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ اور آپ سوچیں 72 فرقے عذاب جہنم میں چلے جائیں گے، کتنی ڈر جانے والی، یعنی یہ حدیث ہے ڈرانے والی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قرآن مجید کی آیت بھی۔ تو دیکھیں اس میں پھر ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین اتنا سستا نہیں ہے، میرا اور آپ کا انجام، میری اور آپ کی آخرت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے جو بھی کوئی کہتا رہے اس پہ چلتے رہیں۔ خود کتاب کو تھامیں، خود قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، پھر صحیح، اور جو یہ قرآن مجید کو فرقان بھی کہا گیا ہے، پھر یہ فرق بتا دے گی کہ صحیح اور کیا ہے اور غلط کیا ہے، پھر ہمیں کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکے گا، پھر ہمیں کوئی بھی کچھ کہتا رہے، کیونکہ دیکھیں آج جو فرقہ واریت ہے، ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ وہی صحیح ہے، اور ہمارے نزدیک کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، کسوٹی کیا ہے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کہا یا مجھے اور آپ کو کرنے کا کہہ دیا، وہ صحیح ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پر چلنا ہے جس پر اصحاب بھی چلے تھے، صحابہ کرام بھی چلے تھے، صرف اور صرف یہی نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ باقیوں کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے اس فرقہ واریت سے بھی، اور ہمیں اس طریقے پر خالص اس دین پر رکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا تھا کہ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کوئی غلط عقیدہ ہوتا ہے۔
یا عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں ہیں تو مسلمان نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو مسلمان نا، لیکن کیا وجہ رہی کہ وہ ایسی آگ میں چلے جائیں گے؟ اس کی وجہ ہے کوئی غلط عقیدہ، کوئی مس انٹرپریٹیشن، کوئی غلط ایسی چیز جو ان کو مس گائیڈ کر دے۔ تو ہر فرقے کے مسلمانوں کو اس بات کی ضرور تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا جو وہ کام نیکی کر کے سمجھ کر رہے ہیں وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں کتاب دے دی نا، ایک کلام کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پورا پیٹرن دیا، ایک انسان بحیثیت انسان کہ ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، یا ہر مسلمان نے کیا کرنا ہے فرقہ واریت سے بچنے کے لیے؟ کہ ہر کام کرتے ہوئے سوچیں کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں ایسا کچھ ہوا تھا؟ یہی معیار ہے اور یہی کسوٹی ہے، اس کو تھامنا ہے۔ کیونکہ آج اتنا اختلاف ہے کہ سمجھ کچھ نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے اور جانا کہاں ہے، کون سچ کہہ رہا ہے، کون جھوٹ کہہ رہا ہے، اور بظاہر اتنی ملما سازی ہو گئی ہے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ جو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک بتا رہے ہیں۔ کیونکہ اس میں ہوتا یہی ہے کہ 4 باتیں صحیح ہوتی ہیں اور 2 باتیں جو ہیں ایک غلط عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مس گائیڈنس ہو جاتی ہے۔ اور ہم کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بہت رکھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جذبات جو ہیں، ہماری جو محبت ہے اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دین اسلام سے، وہ غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، وہ غلط طرف چلی جاتی ہے۔ ہوتے وہی جذبات ہیں، وہی خالص نیتیں ہوتی ہیں، لیکن طریقہ نہیں پتہ چلتا۔ تو یہاں پہ کیا وجہ ہے؟ یہ علم کی کمی ہے۔ تو اصل میں حاصل کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے تاکہ میں اور آپ جو ہیں بچ جائیں، اس طریقے پر رہیں، صرف اس طریقے پر رہیں۔ بچنا ہے وہی کامیابی کا راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو تحقیق کرنا ضروری ہے، کیونکہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیں گے کہ کیا تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ کیا تمہارے پاس ذرائع نہیں تھے کہ تم اپنی مرضی سے کوئی ایک الگ سے دین لے کر آ گئے؟ کیونکہ ایسے لوگوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اون نہیں کریں گے، جو دین سے ہٹ گئے، دین سے ہٹ کر نئے طریقے اڈاپٹ کیے۔ حدیث بتاتی ہے کہ ان کو تو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ صرف ان طریقوں پر رہیں گے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے، ہر اس چیز سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں، ہم سب نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن نیکی کرنے کی تشریح بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ کتاب اور سنت بتاتی ہے کہ نیکی کیا ہے اور ایکسٹرا چیزیں کیا ہیں۔ کیونکہ زیادتی اگر ہم کر لیں گے، کسی چیز کو مزید اپنی طرف سے ایڈ کر لیں گے، تو جو ہے وہ دین جو ہے وہ اور طرف نکل جائے گا۔ پہلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا نا، انہوں نے اپنے دین کو کتاب میں تحریف کی، اپنے دین کو اپنے نئے ہی پیٹرن پر لے گئے۔ اور آج دیکھیں کہ یہودیوں کا جو دین ہے، اس طرح کا دین تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ عیسائیوں کا جو دین ہے، وہ اس طرح کا دین تو نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا۔ آج وہ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت میں کہہ کے بھیجا تھا؟ نہیں بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی مرضی کی، دین میں اپنی منمانی چیزیں نکالی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ آج وہ پھر عذاب کے مستحق بن گئے، کیونکہ انہوں نے دین ہی بدل ڈالا۔ تو اس لیے آج امت کو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی جو ہے، جو ایسی کوئی بھی چیز جو نئی فیبریکیشن ہے، وہ گمراہی، اور گمراہی آگ میں لے کے جانے والی ہے۔ اس لیے تاکہ امت کو سختی سے بتایا جائے کہ وہ کوئی ایسی چیز دین میں ایڈ نہ کریں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، تاکہ ہمارے دین کا حلیہ بھی اس طریقے سے نہ بگڑ جائے۔ آج ہو چکا ہے ایسا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب پر پھر سے جوڑ دے، ہمیں متحد کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فرقہ واریت سے بچا لے۔ تو دیکھیں ہوتا کیا ہے، اس بات کو ملحوظ رکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ گمراہ فرقوں کے جو قائدین ہیں، جو لیڈرز ہیں، کیونکہ ہوتا ہے نا، جیسے پہلے عام طور پہ یہودوں کے علماء تھے، انہوں نے مس گائیڈ کیا تھا، کتاب کا علم صرف ان کے پاس ہوتا تھا، اور عام لوگ کتاب کی طرف نہیں جاتے تھے، تورات کی طرف نہیں جاتے تھے۔ تو ان کے جو علماء جیسے، تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب عام لوگ، عام مسلمان قرآن کی طرف نہیں جاتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا دنیا داری میں الجھ کر، تو وہ کہتے ہیں فلاں یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، فلاں یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ تو ایسے گمراہ فرقوں کے جو لیڈرز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ وہ ذہین اور فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ استنباط، یعنی کنکلوژن سے اور تعویلوں پر ان کو کافی ملکہ حاصل ہوتا ہے، کافی عبور حاصل ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ قرآن مجید کے متشابہات آیات آتی ہیں، ان سے پوچھا جائے تو وہ کنکلوژن سے کام لیتے ہیں
کہ اس میں پھر ایسا ہوگا۔ اور جب محکمات یعنی جو بالکل کلیئر آیات آتی ہیں اس میں وہ تعویلوں سے کام لیتے ہیں کہ اس کا مطلب شاید ایسا ہے، یعنی اس کو وہ اس طریقے سے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ترجمہ تو صاف ہے نا۔ جب گمراہی آتی ہے تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ انٹرپریٹیشن سے آتی ہے، کہ اس آیت کو کیسے انٹرپریٹ کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں سے جو ہے گمراہی جو ہے وہ پھر امت میں پریویل کرنا شروع کرتی ہے، کہ ہر کوئی آیت کی غلط تفسیر، ہر کوئی آیت کی یہ اپنی مرضی سے اس کی کوئی نہ کوئی اس کو موڑ توڑ کے اپنے حساب سے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تو ظلم ہے۔ تو بچنا ہے، کتاب کا علم حاصل کرنا ہے، اور صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ احادیث جو تفسیر کرتی ہے نا قرآن مجید کی، صحیح احادیث وہ بہترین تفسیر ہے، پھر ہم گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مزید آیت نمبر 106 میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ پھر ڈرا دینے والی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن، حشر والے دن، اور کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ یعنی تم نے ایمان لانے کے بعد کیا کیا تھا؟ دین کو موڑ دیا تھا، دین میں تفرقہ بازی ڈال دی تھی۔ یہاں پہ ایک تفرقہ بازی کو کفر کیا جا رہا ہے۔ آپ مضمون دیکھ رہے ہیں نا پیچھے کہ کیا چل رہا ہے؟ تفرقو، اور پھر دین کتاب کے آ جانے کے بعد اس میں اختلاف کرنا، اسے نام ماننا۔ کفر کا معنی ہے انکار کر دینا، تو اس کو نام ماننا یہاں پر کفر کہا جا رہا ہے، کہ ان کو پھر کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا، سو جو کفر تم کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ استغفر اللہ۔ اب عذاب کی بات کی جا رہی ہے، اور سب سے پہلے کیا بات کہی گئی کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ فرقہ واریت کو یہاں پہ کفر کہہ دیا گیا ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں فرقہ واریت اور گمراہ فرقوں کا ذکر چل رہا تھا، اور اس آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان لائے پھر یہودی ہو گئے، پھر یا عیسائی ہو گئے، یا ہندو ہو گئے، یا سکھ ہو گئے ایمان لانے کے بعد کفر۔ یہ ایسا نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں بہت سی بے اصل باتیں شامل کر لیں، باتیں شامل کر لیں، وہ کام شامل کر لیے جو اللہ نے نہیں کہے تھے، ان کو نیکی بنا لیا جو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے طور پر ہمیں نہیں دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نیکی کی باتیں پتہ نہیں چلی تھی، ان کو نیکی بنا کر شامل کر لی۔ ایسی چیزیں، ایسے تہوار، ایسی سیلیبریشنز، ایسی باتیں، ایسے تمام جو ہے وظائف، اپنی مرضی کی چیزیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسی صورت میں اپنے اوپر ایکسٹرا لوڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین تو سادہ ہے، دین تو آسان ہے، ہم اس کو خود مشکل بنانے شروع کرتے ہیں کہ یہ بھی دن ہے، یہ بھی چیزیں ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو لیکن اس کو کیا یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک بوجھ ہم اپنے اوپر خود لاد رہے ہیں، اور اس کو یہاں کفر کہا جا رہا ہے، کہ جنہوں نے ایسی کوئی چیزیں اختیار کی، یا پھر جنہوں نے انکار کر دیا یعنی ملحد ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے، وہ بھی دین یا پھر دین کی اصل سے نکل گئے، دین کی روح کو نہیں سمجھا، تو یہ سارے جو ہیں کافر ہیں۔ کیونکہ دیکھیں قرآن بتا رہا ہے مجھے اور آپ کو بہت کلیئر چیزیں، اگر میں اور آپ وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجھے آپ کو بہت کلیئر دین بتا رہے ہیں کہ یہ کلیئر ہے، یہ بالکل سادہ دین ہے، صاف ہے، آسان ہے، سیدھا ہے، اس میں اور آپ اپنی منمانی تعویلیں کریں گے تو پھر یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کی بات کا انکار کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا بھی جو ہے وہ بھی دین کا انکار کرنا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو کہا کہ ایسے لوگوں کی چہرے جو ہیں جو دین کی اصل کو بدل دیں گے یا اس کا انکار کر دیں گے، ان کے چہرے جو ہے روز قیامت سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچائے ان لوگوں سے، ان لوگوں میں شامل ہونے سے، یا ہر قسم کی فرقہ واریت سے، یا اس کو یعنی اس ایسی قسم کے کفر سے، کیونکہ یہاں اس کو کفر کہا جا رہا ہے، یہاں پہ اس کو اور کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اللہ نے واضح بتا دیا ان دو آیات میں کہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نعوذ بک من ذالک، اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت ڈرا دینے والی آیات ہے جن کو ہم بڑے اسٹرائڈ میں پڑھ کر نکل جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا اللہ کی رسی ہے مضبوطی سے تھام لو، یہ آیت تو بہت زیادہ ہمارے سامنے پڑی جاتی ہے، لیکن کیا کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ کیا میں نے اور آپ نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے؟
میں نے اور آپ نے اس رسی کو پکڑنے کے لیے وقت نکالا، اور پھر اس عذاب سے بچنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اس کتاب کو تھامنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تھامنا ہے، اور پھر ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو لوگ اللہ کے اس دن رحمت کے سائے میں ہوں گے، جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک نہیں ہوگا، جو دین پر سیدھا سیدھا عمل کرتے آئے ہوں گے، اللہ کو راضی کر کے وہاں پہنچے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھر ایسے لوگوں پر اپنی ان امتیوں پر رشک کریں گے، اپنے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کرے۔ لیکن دوسرے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ بما کنتم تکفرون کے بجا کیا تھی؟ کہ تم انکار کرتے رہے، تم نے انکار کیا۔ کیونکہ کفر کو ہم صرف اس معنی میں لیتے ہیں کہ کوئی دین چھوڑ دے، وہ کفر ہے، ہندو ہے تو کافر ہے، عیسائی ہے تو کافر ہے، اس طریقے سے ہم کفر کو، لیکن انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ عربی میں کفر کا معنی ہے انکار کر دینا۔ تو یہ جو کفر ہے وہ یہاں پر اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر کہا ہے جو کتاب کے آنے کے باوجود بھی انکار کر دیں اور دین میں تفرقہ بازی شروع کر دیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب پہلے تو بتا دیا گیا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے لیے عذاب ہے، اور اب کن کو بتایا جا رہا ہے؟ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کے رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں اس کو ایک مرتبہ تھوڑا سا امیجن کریں کہ اللہ کی رحمت ہے، جنت ہے، نعمتیں ہیں، ہر قسم کی لگژری ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور پھر ہمیشگی ہے۔ وہاں کوئی موت کا خوف نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں ہے، وہاں قبر کا کوئی خوف نہیں، حساب کتاب کا کوئی خوف نہیں ہے، کامیاب ہو کر پہنچ گئے اور اب بس وہیں رہنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ کو راضی کریں۔ کیسے کریں گے؟ کیا طریقہ دیا گیا ہے یہاں پر؟ وہ یہ ہے کہ کتاب کو تھامنا ہے، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر، جہان والوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا یا ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یعنی یہ آیات جو اللہ نے ہمیں پڑھ کر سنائی، یعنی جو ہم نے پڑھی ہے نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ ظلم کرے لوگوں پر۔ ظلم کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ پر خود اپنے کہ وہ اپنے آپ کو خود جہنم میں لے کر چلے گئے۔ اللہ کا ارادہ نہیں تھا ان پر ظلم کر کے ان کو عذاب دینے کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جتنی چیزیں ہیں، میرے اور آپ کے اعمال ہیں، میں اور آپ ہیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹائی جائے گی۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، ہمیں آپ کو اتنی بہترین کتاب دی، اور اس سے پہلے یہودیوں کو بہترین کتاب دی، تورات ایک بہترین کتاب ہے۔ یہ تو ان کی تعلیمات کو بدل دیا گیا، ورنہ کتاب تورات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت اور نور کہا ہے۔ تورات وہ کتاب ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے اس کو بدل دیا، یہودیوں نے، اور پھر نصارہ نے بھی اپنی کتاب کو بدل دیا، اس میں تحریف کر دی۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ظلم نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ پر کتنا بڑا انعام کیا کہ ہمیں کتاب دے دی، سیدھا راستہ بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر دیا جنہوں نے ایک ایک بات جو ہے ہمیں آگاہ کر دی، چھوٹے سے چھوٹا طریقہ۔ کیونکہ دیکھیں دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں اعتراض کیا کرتے تھے دین اسلام میں کہ تمہارا کیسا نبی ہے کہ تمہیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا جو میرے اور آپ کی کامیابی، جو کہ ہماری کامیابی کا، فلاح کا راستہ ہو، سیدھا راستہ ہو، ایک ایک چیز ہمیں بتا دی، صحیح گائیڈنس کیا ہے، کیسے جانا ہے، پہلا قدم کون سا رکھنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، ایک ایک چیز بتا دی۔ اب یہ اگر ہم اس کو فالو نہ کریں تو ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہمارا اپنے آپ پر ظلم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دیا، ایک کتاب دی، تو پھر اس کے باوجود اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم خود ظالم ہیں۔
کیسے ظالم ہیں؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہوگا کہ انسان خود غفلت کے ہاتھوں جو ہے اس عذاب میں پہنچ جائے جس کے بارے میں قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انکار کر کے آؤ گے، کتاب سے ہٹ کر کام کر کے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب ہی عذاب ہے۔ تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دسترس میں ہے اور ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ کہاں تک کریں گے منمانیاں؟ ہر چیز اللہ کی طرف لوٹائی جانی ہے۔ دنیا میں دیکھیں، ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی طرف نہیں جا رہے؟ ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں سرے سے، نعوذ باللہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کی طرف نہیں جا رہے؟ ان لوگوں کو دیکھ لیں جو کہ کسی بھی قسم کے مذاہب کے یعنی بالکل ملحدین ہیں، کسی قسم کا مذہب کو اختیار ہی نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف سائنس ہے، کیا وہ اللہ کی طرف نہیں جا رہے؟ تو انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، حق حق ہی رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز اسی کی طرف لوٹائی جائے گی، میں نے اور آپ نے جانا بھی اسی طرف ہے، تو اسی راستے کو فالو کریں جو ہمیں اس کی رضامندی تک لے کے جاتا ہے، کیونکہ پلٹنا تو ہے لیکن عذاب کی طرف نہ پلٹیں، پلٹنا ہے تو اس کی رضامندی کی طرف پلٹیں۔ پھر آگے ایک اور حکم آ گیا امت مسلمہ کے لیے، یعنی میرے اور آپ کے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم ایک بہترین امت ہو، یہ حکم بھی ہے اور ہمارے لیے بشارت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، اس وقت آج کی پریزنٹ میں تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے لا کھڑا کیا ہے۔ اخرجت للناس، یعنی میں اور آپ جو امت مسلمہ ہے، ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ میرا اور آپ کا کام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، یعنی یہ جو یہود اور نصارہ ہیں اگر یہ بھی اس پر ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا۔ ان میں سے تو کچھ لوگ ایمان لائے ہیں، منہم المؤمنین مؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے امت مسلمہ کو خیر امت کہا، مجھے اور آپ کو خیر امت، بہترین امت۔ پہلے ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار یہود کو یعنی بنی اسرائیل کو بتا رہے تھے کہ تمہیں ہم نے فضیلت بخشی، پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے انکار کیا، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر ان سے ہمیں پتہ چلا کہ خلافت چھین لی گئی، اور پھر یہ خلافت کس کو دی گئی اس کے بعد؟ امت مسلمہ کو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر وہ نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں پر ایمان کا ذکر بعد میں کیا گیا، یعنی حالانکہ ایمان سب سے پہلے ہے، لیکن یہاں پر ایمان بعد میں ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ تاکید کی جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا زیادہ ضروری ہے، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک اہم فریضہ ہے جو کہ تمام امت کا، خیر امت کا فرض ہے، فریضہ ہے۔ مجھے اور آپ کو لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں نکالا گیا کہ بس ہم اپنی دنیا داری میں مگن رہیں، میں اور آپ ہم سوچیں کہ بس ہم تو مسلمان ہیں، کتاب تو پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی کام ہے، بس یہی ہے اور یہی کر کے چلے جائیں تو بس سیدھے جنت مل جائے گی۔ نہیں، ایک اور کام ہے، ایک اور ذمہ داری ہے جو بتا دی گئی۔ میں اور آپ اس کتاب کے وارث ہیں، ہم خیرہ امت ہیں، اللہ نے ہمیں یہ جو فضیلت بخشی ہے، اس میں ہمارے لیے پھر ایک کام بھی ہے۔ یعنی دیکھیں، جب بھی کسی کو کوئی اتھارٹی دی جاتی ہے، کوئی چیئر کرسی دی جاتی ہے، تو وہ کرسی کوئی تحفہ نہیں ہوتا کہ ہم اس پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں۔ اگر آج ہمیں خیر امت کہہ دیا تو ہم ناز کرتے رہتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ تو صرف اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرتے رہنا سے بات نہیں بنے گی، کام کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خیر امت کا لقب ہی اس لیے دیا ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے آگے بڑھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کیا تھا۔ امت کا کام ہے خیر خواہی۔ میں اور آپ ان لوگوں کا درد دل میں رکھیں جو کہ اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور ہیں، جو کہ اس وقت خیر سے دور ہیں، رہنمائی سے دور ہیں۔
تو ساتھ ساتھ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت صرف اس لیے ہو کہ تم برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو. یعنی یہ فضیلت جو ہے کس بیس پر دی گئی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیرہ امت کا آنر وہاں پر نہیں دیں گے روز حشر میں. ہمیں امت کا آنر ملے گا، خیرہ امت کا تب ملے گا جب میں اور آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک مسلمان اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں گے، برے کاموں سے روکتے رہیں گے. اب یہ کیسے کریں گے کہ کتاب کا علم حاصل کریں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں، تو تب تک وہ ہیں بہترین امت رہیں گے. اور اگر انہوں نے اس فریضے سے کوتاہی کی تو پھر بہترین امت نہیں رہیں گے. ہمارے سامنے بنی اسرائیل کا حشر ہے. یہودیوں کو دیکھیے، آج بھی وہ اسی بات پر اتراتے ہیں، آج بھی وہ اسی بات پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور وہ آج بھی نگیٹ کرتے ہیں اس چیز سے کو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ان سے خلافت لے لی گئی تھی، چھین لی گئی تھی ان سے ان کو وہ جو خیرہ امت بنایا گیا تھا پھر وہ فضیلت ان سے چھینی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ اپنے کام کو بھول گئے. اور آج وہ ہمیں فضیلت دے دی گئی ہے. ایک جیسے ایک کراؤن ہوتا ہے ان کے سر سے اٹھا کر مسلم امت کے سر پہ رکھ دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا کام ہے، اور وہ کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر میں اور آپ یا ہماری امت یہ کام نہیں کرے گی تو پھر یہ بھی بہترین امت نہیں رہے گی، اور پھر جا کے حساب دینا ہوگا. اب کون سے برے کاموں سے روکنا ہے؟ کفر سے روکنا ہے، شرک سے روکنا ہے. شرک اصغر مسلمانوں میں کس قدر عام ہو چکا ہے. نہیں پتا نا کہ شرک اصغر کیا ہے. اس کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ خالص توحید کو پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ قرآن سے دیکھنا پڑے گا، رہنمائی لینی پڑے گی، احادیث سے رہنمائی لینی پڑے گی، تاکہ ہم اس چھوٹے چھوٹے شرکوں سے بچ جائیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے اب آپ ایک عام مثال لے لیجئے کہ اگر انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیمار ہوا سخت، اور پھر اس کے بعد جا کر گیا، دوائی لی اور ٹھیک ہو گیا، تو اکثر ہم لوگ ایسی ہی بات کرتے ہیں، ہم اپنے الفاظ پر غور نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تو مجھے شفا مل گئی. اس کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی، اللہ نے تو رکھی ہے، لیکن ہم اس کو سورس مان لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں شفا ملی ہے، بس ادھر نہ جاتے تو ٹھیک نہ ہوتے. یا پھر آپ کھلا اس کا اظہار دیکھیے کہ کہیں پہ جا کے دھاگا باندھ لیا جائے، کہیں پہ جا کے چراغ جلا لیا جائے، کہیں پہ چادر چڑھا لی جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری شفا کا، ہماری بقا کا، کسی کو اولاد کا، کسی کی وہ کوئی مراد پوری ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے، یہ ایسی چیزیں کریں گی. تو تب بھی یہ جو چیزیں ہیں وہ شرک ہماری غیر شعوری طور پہ، شعور میں نہیں ہوتا لیکن ہم ایسے کام کر جاتے ہیں. تو ان کاموں سے بچنا ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہے ہمارے ارد گرد، کوئی دھاگا یا تعویذ باندھ کر بیٹھا ہے، کوئی کڑا چڑھا کر بیٹھا ہے، تو ان کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو قرآن کے ذریعے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ شرک کیا ہے اور ان چیزوں سے بچنا کتنا ضروری ہے. یا پھر کوئی ایسی چیزیں ہوتے دیکھیں کہ وہ جو چیزیں دین میں نہیں تھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو اس سے روکنا. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. بجائے سے کہ خاموش بیٹھے رہیں کہ وہ سب کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے نا، تو کیا میرا اور آپ کا کام یہاں ختم ہو گیا؟ خیرہ امت نہیں رہیں گے. خیرہ امت تب بننا ہے جب کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، خود علم حاصل کریں، پھر اسے پہنچائیں. اور سب سے بہترین ذریعہ ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک وہ روشنی پہنچا دیں. وہ خود ہی دور ہو جائیں گے، بجائے سے کہ ان سے بحث و مباحثے کریں، جھگڑے کریں، مناظر کریں. ان کو ایجوکیٹ کر دیں، ان کو اس کتاب کی روشنی دے دیں. اس روشنی میں وہ سب کچھ دیکھ لیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. پھر فسق فجور سے، ہر قسم کی بد اخلاقی سے روکنا، بے حیائی سے روکنا، نامعقول باتوں سے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ ہوتے دیکھ رہے ہوں تو اس کو اپنے لیول پہ جس طریقے سے حکمت کے ساتھ، فساد کیے بغیر روکیں. اور پھر اس کے بعد نیکی کا حکم دینا، شعور پھیلانا لوگوں میں کہ نیکی کیا ہے، لوگوں کو کتاب سے، سنت سے جوڑنا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے اور آپ پر لازم ہے، تمام امت پر لازم ہے. یہ تو الگ بات ہے نا کہ امت کو اس بات کا شعور ہی نہیں رہا، وہ دوسروں تک پہنچانا کیا، وہ تو خود بھی ایسا نہیں کر رہے. تو ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا کرتے تھے نا. اگر کوئی نہیں اس دین کی طرف آ رہا ہوتا تھا دعوت کے باوجود، تو پھر اس کے لیے دعا سب سے بہترین کام ہے، بہترین ہتھیار ہے کہ سب سے پہلے دعائیں کریں، پھر اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی جاری رکھیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے بزور بازو ختم کر دے، یعنی روک سکتا ہے تو ہاتھ سے پکڑ کر روک لے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی روک دے، یعنی بتا دے کہ یہ تو برا ہے بھائی یا بہن، یہ نہیں کرنا، کیا اس کے بارے میں بتا دے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن کوشش کرنا ہے ایمان کا کمزور درجہ تو کم از کم ہم ہر ایک دل میں ہونا چاہیے، لیکن کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ کسی نہ کسی طریقے سے برائی کو روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمیں ایک امت بنا کر، بہترین امت، ایک تاج پہنا دیا ہے، خیر امت کا تاج پہنا دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ میں ذمہ داری بھی دی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، خیر امت ہونے کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ان لوگوں کے اہل کتاب کے لیے بھی بہتر تھا کہ یہ ایمان لے آتے، ان میں کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن اکثر اس میں فاسق ہی ہیں، اکثر لوگ اہل کتاب کے نافرمان ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کہا کہ ان کی اکثریت جو ہے فاسق ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ضد میں بٹے ہوئے ہیں، وہ ضد کی وجہ سے اس کتاب پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیر امت ہونے کا جو شرف دیا ہے، ہمیں اس پر اس کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لن یضروکم الا اذا وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں تو دم دبا کر بھاگ جائیں گے، یعنی ڈر کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکے گی۔ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اہل کتاب کی، اور یعنی جو جو لوگ برے ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کریں گے بھی تو تمہیں معمولی نقصان پہنچائیں گے۔ اب دیکھیں گالی دینا، یعنی اگر معمولی نقصان پہنچائیں گے اہل کتاب، جب تم انہیں روکو یا تم انہیں کوئی خیر کی طرف دعوت دو تو یہ تمہارے کیا کریں گے؟ تمہارے خلاف سازشیں بھی کر سکتے ہیں، تمہیں گالی بھی دے سکتے ہیں، تمہیں برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا کہ اگر یہ کریں گے، یہ منافقین ہیں تو یہ بھی کیا کریں گے، اگر یہود و نصارہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے تو ان سے نمٹنے والا اللہ ہے، اور یہ دم دبا کر بھاگ جائیں گے، اور پھر انہیں کہیں مدد نہیں مل سکے گی، کیونکہ ان سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضامندی سے دور ہیں۔ تو یہود کا دیکھیں، یہود کا انجام کیا ہوا؟ یعنی یہود جو تھے اللہ پر ایمان رکھتے تھے، کتاب سے دور ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی ان سے شرف تو چھینا ہی چھینا، لیکن آپ دیکھیں مدینہ میں بھی دیکھیں تو جتنے یہود کے قبائل تھے ان کو دربدر کر دیا گیا، پہلے وہ رہتے تھے وہاں پر اور باقاعدہ کافی زیادہ رائز کیے ہوئے تھے، کاروبار تھے ان کے جمے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے کتاب کو نہیں مانا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بھی اکھاڑ پھینکا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو سب سے زیادہ سازشیں یہودیوں نے کی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے ہیں ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وكانوا یعتدون۔ فرمایا کہ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں گے ذلت ان کی مقدر کر دی گئی ہے، اللہ یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لیں، یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدوں سے آگے نکل گئے تھے۔ اب یہاں پہ یہود کے بارے میں پھر بتا دیا گیا کہ یہ جہاں بھی جائیں گے ذلت ہی پائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ذلت اور رسوائی کے اسباب بھی بتا دیے کہ یہ کیوں اتنا پٹ رہے ہیں، کیوں اتنا ان کو زیادہ ان کو نکالا گیا، ہر طریقے سے ان کو جو ہے وہ رسوائی ان کے مقدر آئی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے تو ان پر بہت زیادہ انعام کیے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ان گناہوں نے ان کی طبیعت پر کیا اثر کیا کہ پھر بڑے بڑے جرم بھی انہیں چھوٹے چھوٹے لگنا شروع ہوئے، اور پھر اتنا بڑا جرم
جو یہودیوں نے کیا کہ انبیاء کو قتل کر دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کسی نبی کو مار دیا جائے، اور یہ ایک دن میں کتنے کتنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے بہت آرام سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. یہودیوں کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ایک ٹائم پہ ان پہ بہت رائز تھا، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پٹتے چلے گئے، ہر جگہ سے نکالے گئے، بار بار ان پر کسی نہ کسی قسم کی عذاب مسلط بھی کیے گئے. لیکن یہ ایک بہت شاطر بھی قوم ہے، اور یہ پھر کیا انہوں نے اپنی ایک ٹیریٹری بنانے، کیونکہ ان کا بھی ایک اپنا عقیدہ ہے. یہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں ابھی بھی، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی ان سے خلافت چھن گئی، ابھی بھی یہ اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا اور پیارا سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھیں، اگر آپ یہودیوں کے بارے میں کبھی اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر سب سے زیادہ بائسڈ لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر کسی اور کے لیے کوئی رحم نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی اسٹرانگ انہوں نے اپنی کمیونٹی بنا رکھی ہے، یہ کسی کو اپنی کمیونٹی میں شامل بھی نہیں ہونے دیتے. اور پھر آپ نے ہارڈلی دیکھا ہوگا کہ کوئی یہودی اسلام قبول کر لے. نصرانیوں کو، کرسچنس کو تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. جوز نہیں، یہ اپنے عقیدے پہ بہت پکے ہیں اور اپنے آپ کو ابھی بھی صحیح سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی. اور اب اللہ کی نافرمانی کیا ہے کہ یہ کتاب کو، قرآن مجید کو نہیں مانتے. ان کے جو اپنے نظریات ہیں یہ اسی میں، اور اب انہوں نے اپنی ایک پوری کی پوری ان کی ایک ان کے بلیوز ہیں کہ ان کو آخر میں رائز نصیب ہوگا، کیونکہ ان کے لیے بھی جب ان کا خاتمہ ہونا ہوگا اس وقت ان کو رائز بھی نصیب ہوگا. لیکن پھر یہ ان کو، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ان کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لیسوا سواء، یعنی یہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. اب ان میں جو اچھے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں. وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی ان کی تعریف کی ہے کہ جو ان میں اچھے لوگ ہیں، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ حق پر قائم رہنے والے ہیں. یعنی جب انہیں حق پتہ چلتا ہے تو یہ باعث نہیں ہوتے. یہ اس دور کی بات ہے جب وہاں پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اچھے یہود تھے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، اس کے علاوہ کچھ یہود ایسے تھے کہ جن کو جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، آخری نبی آ گئے ہیں، تو پھر وہ ضد پر نہیں اڑے. جیسے انہیں حق پتہ چلا، انہوں نے کیا کیا؟ فوراً ایمان لے آئے. لیکن یہ بہت تھوڑی تعداد تھی، بہت زیادہ تھوڑی تعداد تھی، اور اکثر یہ جو تھے وہ فسق و فجور پر ہی قائم رہے. اور جو تھوڑی تعداد تھی جو ایمان لائی، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، تعریف کر دی، قرآن میں تعریف کر دی، اور رہتی دنیا تک ان کی یہ تعریف ہوگی کہ دیکھیں انہوں نے اپنے عقیدے کو، ایک ہوتا ہے نا انسان ایک عقیدے پر ہوتا ہے، بہت اس کا فرم بلیو ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو حق کی روشنی دے، اسے دوبارہ، کیونکہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اب حق آ گیا. انہیں اپنی کتاب میں پتہ تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے. ہمیں تو اپنی کتاب میں پتہ ہے نا آخری نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی کتاب میں یہ چیز موجود تھی. تو انہوں نے ان نشانیوں سے پہچانا اور وہ ایمان لے کر آئے، اور ان کے دل میں اتنی خیر تھی کہ وہ اللہ کو یاد بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے تھے. یہ وہ کام کرتے تھے جو امت مسلمہ کو آج کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، جو میرا اور آپ کا کام ہے کرنے کا. وہ مفاد پرست نہیں تھے، وہ حق پرست تھے، حق پر جمنے والے تھے، حق کو مان کر فوراً قبول کرنے والے تھے. دیکھیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. پھر مزید تعریف کی کہ یہ بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور یہ صالح لوگوں میں سے ہیں. نیک لوگوں کی ایک لسٹ بتا دی گئی، اور اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے ایسے لوگ تھے جو صالح تھے. اب اتنی تعریف کی گئی ہے کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا. ایک اجر ملے گا اپنی کتاب پر ایمان لانا، کیونکہ جب وہ ان کی کتاب تھی، وہ اس پر ایمان لائے، اس پر ڈٹے رہے، اس وقت اپنی کتاب کو فالو کرتے رہے، صحیح کتاب کو فالو کرتے رہے، اپنی کتاب میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھے، اپنی شریعت میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے فوراً اسلام کو بھی قبول کیا، اور اس پر بھی مرحبا کہا، اس پر بھی لبیک کہا، اور وہ صالحین میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں. اب دیکھیں عبداللہ بن سلام جو ہیں،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور عبداللہ بن سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھیں جو تورات میں نبی آخر الزماں کی بتائی گئی تھیں، تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی اور صحابہ کی خوبیاں بھی بتائی گئی ہیں، تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں جب دیکھی جو ان میں تھیں اور وہ ان کو ٹیلی کیا تورات سے، تو وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پوچھے، یعنی وہ چاہتے تھے اپنے دل کا ثبات، ان کو پتہ تو چل گیا تھا لیکن کچھ ایسے سوالات تھے جو انہوں نے کیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال پوچھے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے سوال صحیح جواب دے دیے، وحی کے ذریعے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کیا گواہی ملی کہ اسلام صحیح مذہب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان کی یعنی گواہی مل گئی کہ وہ اللہ ہی کے رسول ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہودیوں کی سرش سے بھی آگاہ کر دیا، چنانچہ اب کیا ہوا کہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو یہودیوں کی ایسی ایسی آیات نازل ہونی شروع ہوئی کہ یہودیوں کی جو اندر کی باتیں تھیں، ان کا جو کینہ تھا، ان کی جو بغض تھے، ان کی جو حسد تھے، اللہ نے کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزیں بتاتے تھے کھول کر، تو پھر کیا کرتے تھے، یہ سارے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے کہ یہ کیسا دین آیا، یہ تو ہماری ساری باتیں کھول کھول کر لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ پھر ہوا کیا کہ ایک زنا کے مقدمے میں یہود نے تورات سے رجم کی آیات کو چھپانا چاہا، تو عبداللہ بن سلام نے ان آیات کی نشاندہی کر دی کہ ہاں تورات میں بھی زنا پر رجم کی سزا ہے، یعنی یہ صرف اسلام میں نہیں ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو ان کو رجم کی سزا یعنی سنسار کیا جائے گا، یہ پچھلی شریعت یعنی تورات میں بھی ہے، یعنی سٹون ٹو ڈیتھ ان کو کیا جائے گا۔ تو عبداللہ بن سلام نے فوراً اس کی تصدیق کی کہ ہاں ہمارے مذہب میں بھی ایسا ہی ہے، ہماری کتاب میں بھی ایسا ہی ہے، تو پھر وہ فوراً جو ہے ایمان لے آئے۔ اب اہل کتاب کی بات ہوئی تو ہم نے پہلے پڑھا تھا نجاشی کے بارے میں۔ نجاشی ایک کرسچن حبشہ کا بادشاہ تھا اور اس کا نام تھا اسمہا، اصل نام تھا اسمہا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو تھا وہ بھی بہت حق پرست تھا، اس کے دل میں بھی بہت خیر تھی۔ تو جب مسلمانوں نے وہاں پہ ہجرت کی اور وہاں پر پھر اس کے بعد کفار مکہ ان کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچے اور کہا کہ ہمارے حوالے کر دیں، پھر اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی گئی، اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، کھول کر بتاؤ، پھر اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی تو اس کا دل حق پر تھا، مائل تھا اور وہ حق کو چاہتا تھا، تو فوراً ایمان لے آیا۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسمہا اس کا نام تھا، اسحما، اسحما، الف صاد ہا میم ہا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے بھی فوراً جو ہے تصدیق کی، وہ بھی پھر ڈٹا نہیں رہا کہ نہیں میں تو کرسچن ہوں، میں کیوں ایمان لے کر آؤں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے اہل کتاب کی تعریف بھی کی ہے، لیکن جو فاسق تھے، جن کے دل میں کینہ تھا، جن کے دل میں حسد اور بغض اور عداوت تھی، جو حق کو ماننا نہیں چاہتے تھے، تو پھر ان کو فاسق ہی کہا گیا ہے۔ تو جو حبشہ کا بادشاہ تھا یعنی نجاشی اسحمہ، تو اس نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کو واپس بھی نہیں کیا تھا اور ان کو پناہ دی تھی، اور پھر مسلمان وہاں آرام سے کھل کر رہے تھے اور بہت امن کے ساتھ رہے تھے، اور اس نے پناہ دی اور برملا اعتراف کیا، کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے معاملے میں مسلمانوں کے عقائد بالکل ٹھیک ہیں، یعنی وہ بدعقیدہ نہیں تھا، وہ نہیں مانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ یہی مانتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو اس نے فوراً کیا کیا، تصدیق کر دی۔ تو جب وہ فوت ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی وفات پر مطلع کیا، کیونکہ رہتا تو دوسرے ملک میں تھا نا۔ جب وہ فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھو، یعنی صحابہ کرام نے پھر اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ کس قدر خوش نصیب تھا، کیسے اس نے حق کو قبول کیا۔ تو جو حق کو قبول کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کی قدردانی بھی کرتے ہیں اور اس کو اجر سے بھی نوازتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، کہ جو بھی وہ بھلائی کا کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی جو بھلائی کا جو نیکی وہ کریں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ یہودی ہے، نصرانی ہے، اگر انہوں نے حق کو مان لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہترین قدردان نیکی کا کوئی بھی نہیں ہے۔
یعنی اہل کتاب کے منصف مزاج لوگ جو اسلام لے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ اب ان کا جو رجسٹر ہے نئے سرے سے بنایا جائے گا. انہوں نے جو پہلے نیکیاں کی تھیں ان کو اس پر بھی اجر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ایمان لے کر آئے ان کو اسلام لانے کا جو اجر ہے وہ بھی دیا جائے گا، اور اسلام لا کر جو وہ نیک کام کریں گے ان کو اس پر بھی اجر دیا جائے گا. تو کتنا بہترین قدردان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بہترین نیکیوں کا قدردان کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہم دنیا میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کتنی بھی بھلائیاں کر لیں تو ہمیں وہ صلہ نہیں مل سکتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. تو کرنا بھی کیا ہے کہ نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے، حق کو قبول کرنا ہے اللہ کے لیے، حق پر عمل کرنا ہے، حق کو پھیلانا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ جو جو کام ہم کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بہترین قدردان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین قدردانی کی کہ قرآن مجید میں بھی رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے، حالانکہ وہ عیسائی تھے، حالانکہ وہ یہودی تھے، لیکن وہ اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آیات میں اتار دی، ان کا کام آیات میں اتار دیا، ان کا عمل آیات میں اتار دیا، اور ان کی تعریف فرما دی کہ جو بھی وہ کہیں گے، اچھا کام کریں گے، جو بھلائی کریں گے اس کی قدردانی کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ دل میں کس کے تقوی ہے. کیونکہ دیکھیں عمل سے حلیے بنا لینا یا زبان سے نیکیوں کا اعتراف، اپنے نیکیوں کی قصیدے پڑھتے رہنا، اپنے آپ کو نیک کہتے رہنا، یہ چیز اللہ کے آگے مقبول نہیں ہوگی. اللہ تو دلوں کی حالت کو جانتا ہے. چھوٹی سی بھی نیت ہو لیکن اگر وہ اللہ کے لیے خالص ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سب سے زیادہ قدردان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ پرہیزگار کون ہے، کس کے دل میں نیکی ہے، کس کے دل میں شر ہے. فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بے شک جو لوگ کافر ہو گئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، یہی لوگ ہیں جو اہل دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ مضمون ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا تیسرے پارے کے اختتام پر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کفر کرنے والوں کو ان کے مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. آج دیکھیں اگر انسان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو، اولاد بھی ہو، اللہ نے اولاد بھی دے رکھی ہو، بیٹے بھی دے رکھے ہوں، تو انسان کے دل میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے نا کہ شاید میں مستحق ہوں تو مجھے اللہ نے دیا ہے، اور اگر میں مستحق ہوں تو مجھے آگے بھی ملے گا. اگر ہم یہاں پہ خوشحالی میں زندگی گزار رہے ہیں تو کبھی ہم نے اگلی زندگی کے بارے میں سوچا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا اکثر ہوتا ہے لوگ اسی گمان میں رہتے ہیں کہ آج اچھا ملا ہے تو اس کا مطلب ہے سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ راضی ہے. کوئی انسان، کافروں کا بھی یہی تھا کہ کافروں کو اللہ نے جب بہت زیادہ نواز دیا تو وہ اسی تکبر میں آ گئے کہ یہ مال اور اولاد ان کو یہاں ملی ہے، تو وہ زوم کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ راضی ہے اور وہ ہمیں آگے بھی دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی واضح تردید کر دی کہ ان کو وہاں ایسے کوئی چیز کام نہیں آئے گی. آج یہاں کا کوئی بلین ہے لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو دیکھیں نہ وہ اپنی عمارت کو اپنی قبر میں لے کے جا سکتا ہے، نہ آخرت تک لے کے جا سکتا ہے، نہ وہ اپنی ڈگریز کو لے کر جا سکتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، یا پھر دین میں یا کہیں نہ کہیں اللہ کے احکامات میں کہیں نہ کہیں کوئی کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی بتانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی عقل کو بڑا کنسیڈر کرتے ہیں. تو کیا ان کی ڈگریاں ان کے ساتھ جائیں گی؟ کیا ان کی عقلیں ان کے ساتھ جائیں گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا. اور ساتھ ساتھ یہ مال اور اولاد جس پر سب سے زیادہ انسان زوم کرتا ہے، یہ اللہ کے پاس کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. دنیا میں بھلے وہ بادشاہ تھا. اور یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، اصحاب النار ہم فیہا خالدون. خالدون جو لفظ ہے نا، ہمیشہ رہنے والے، اس کی سنگینی کو سمجھے نا انسان کہ جو جہنم میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا اور کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوگا، اور جو جنت میں جن کے لیے خالدون کہہ دیا وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے. کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ راضی ہو کے ان کو وہاں بھیجیں گے، راضی کر کے بھیجیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، وہ خالدون ہوں جو جنت میں جانے والے ہوں. ہم وہاں جا کر خالدون میں شامل ہو جائیں جو ہمیشہ وہاں رہیں اور کبھی نہ نکالے جائیں اور اللہ کی رضامندی سے کبھی دور نہ ہوں. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم
وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کافر لوگ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، یعنی سخت سردی ہو، اور یہ ایسی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے ایسی کھیتی پر جا پہنچے، یعنی کسی کھیت پر جائے تو آپ کو پتہ ہے سخت پالا، سخت سردی یا سخت اولے کیا کرتے ہیں کھیتی کے ساتھ، ختم کر دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہو اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے، یعنی وہ کھیتی تباہ ہو جائے، اور اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اکثر ہوتا ہے نا کہ جہنم ہے، جہنم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، پھر اس کی سزاؤں کے بارے میں آتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہاں ڈالنا نہیں چاہتے۔ انسان کے ہاتھ میں دنیا جو ہے، انسان کو نیکی اور بدی کا شعور دے کر اس کے بعد اس کے لیے تعلیمات کا بندوبست کر کے ایک دنیا اس کے آگے کر دی گئی ہے۔ اب میں اور آپ جو ہیں اس دنیا میں رہنے کے بجائے اس کے ساتھ اپنی آخرت بناتے ہیں یا اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ہاتھ میں اس کو جو اختیار دیا گیا ہے، دنیا ایک را مٹیریل کی طرح ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو شعور بھی دے دیا، کتاب کے صورت میں ایک مکمل گائیڈ لائن بھی دے دی۔ اب پھر کیا ہے کہ اگر بنانی ہے یا بگاڑنی ہے، یہ پھر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پھر ظلم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بہترین بندوبست کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر لوگ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کرتے ہیں یا کوئی بھی چیریٹی کرتے ہیں، یہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں کام آئے گی؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ کس سے جزا لیں گے؟ کیونکہ دیکھیں جنت کا جہنم کا مالک کون ہے، سزا جزا کا مالک کون ہے، روز جزا کا مالک، مالک یوم الدین کون ہے؟ اللہ۔ تو جب انہوں نے اللہ ہی کو نہیں مانا تو پھر کس سے جا کر لیں گے اپنا ریوارڈ؟ جو اچھائی کر کے آ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دنیا میں کرتے ہیں صدقہ خیرات یا اچھی کام، تو پھر یہ ایسی پالے کی طرح ہے جو ان کی کھیتی کو برباد کر دے گی۔ یعنی اس دنیا میں دیکھیں جو انسان بوئے گا وہ عالم آخرت میں کاٹے گا۔ میں اور آپ یہاں جو کمائی کریں گے وہ ہمیں آخرت میں ریوارڈ مل جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا۔ تو دیکھیں آخر اس کھیتی باڑی کی شرائط کیا ہے؟ اگر ان شرائط کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو کھیتی کبھی بھی برابر نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اگر کسان بیج لے کر آیا بیج ہی اچھا نہیں تھا، بیج خراب تھا، اب اگر وہ اس کو زمین میں بو دے، اس کے اوپر ہل بھی روز چلائے، پھر اس پہ بارش بھی ہو، اس کا خیال بھی رکھے، سردی گرمی کا احساس بھی کرے، تو کیا اس میں سے کھیتی نکلے گی؟ جب بیج ہی نہیں صحیح تھا، بیج خراب تھا، آن دا فرسٹ پلیس بیج خراب تھا، تو وہ زمین میں سے کچھ بھی نہیں اگائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو لوگ اللہ پر یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یا ان کی نیت میں خلوص نہیں ہوتا، یا پھر ریاکاری ہوتی ہے، تو یہ وہ خراب بیج ہے جو انسان کے عمل کو قبولیت تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یعنی ایسا انسان جس کے نیت خراب ہو، ایسا انسان جس کا عقیدہ خراب ہو، وہ خواہ کتنی بھی نیکیاں کر لے یا وہ اپنی ساری دولت بھی چیریٹی کر دے، تو کیا اس کو جزا ملے گی؟ کیونکہ دیکھیں اکثر ہم دیکھتے ہیں جو اہل ایمان نہیں ہوتے، بہت اچھے اچھے کام کر کے جب دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کے لیے بھی کہتے ہیں نا، ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ریسٹ ان پیس لکھ کر آ رہے ہیں، یا پھر ان کے لیے بھی تبصرے کر رہے ہیں کہ بہت اچھا تھا۔ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، ان کا بیج صحیح نہیں تھا، ان کو اللہ پر ایمان نہیں تھا، انہوں نے آخرت کے لیے وہ عمل نہیں کیے تھے۔ مومن جب کوئی عمل کرتا ہے آخرت کے لیے کرتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کی جزا ملے گی، مجھے جنت چاہیے، مجھے اللہ کی رضامندی چاہیے، مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ تو جب آخرت کو نظر میں رکھ کر کام کیا جائے اور اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے تو وہ کام مقبول ہوگا۔ جب انہیں اللہ سے بدلہ چاہیے نہیں تھا تو اللہ ان کو بدلہ کیوں دے گا؟ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا تو پھر ان کی وہ نیکی کسی کام نہیں آئے گی۔ تو جب ہم لوگ کسی غیر مسلم کے لیے یا کسی کافر کے لیے دعائیں مغفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے تو بہت نیک کام کیے، شاید بخشا جائے، یہ تو بہت نیک تھا، بہت دل کا اچھا تھا، بہت لوگوں کی کفالت کرتا تھا، اس کے وہ سارے کام ضائع چلے جائیں گے۔ کتنا ضروری ہے بیج کا صحیح ہونا، کتنا ضروری ہے عقیدے کا صحیح ہونا۔ تو اسی طرح اگر مومن یعنی مسلمان جو ہے اگر ریاکاری کے ذریعے اپنے بیج خراب کر لیتا ہے تو اس کے عمل بھی ضائع چلے جائیں گے۔ یعنی بہت بڑی چیریٹی کر دی، 1000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا، پھر اس کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی، تو کیا وہ عمل اللہ کے لیے تھا یا بندوں کے لیے تھا؟ جب وہ بیج بھی خراب تھا تو وہ بیج بھی جو ہے ایسی کوئی کھیتی لے کر نہیں آئے گا جو آخرت میں فائدہ دے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے عقیدے کو، اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے،
عقیدہ خالص ہوگا تو چاہے آپ نے ایک بندے کو بھی کھانا کھلایا، چھپ کے کھلا دیا، اللہ تک پہنچ گیا، کس کے لیے کرنی ہے نیکی، کس سے لینا ہے اجر، اس کو پتہ چل گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم منادی کراتے پھریں، ضروری نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اس کے اشتہار یا پھر کسی کے سامنے اس کا چرچا کرتے پھریں کہ میں نے تو فلاں کے ساتھ بڑی نیکی کی تھی، فلاں کے ساتھ بہت زیادہ وہ کیا، پھر اس کے بعد ہم بدلہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہر انسان ہے نا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کر دی پھر ہم اس سے بدلہ بھی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے آگے آئے، ہمارے سامنے آئے، تو وہ تھوڑا سا جھک کر ہم سے ملے، اس کے اندر جو ہم اس کا جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ تھوڑا سا نیچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا نیکی ہم نے اللہ کے لیے کی تھی یا اس کو اپنے تابع کرنے کے لیے کی تھی؟ کیونکہ پھر ہم جتانے سے باز نہیں آتے۔ تو اپنے بیج، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھیتی کی بات بار بار کی ہے، اور یہاں کافروں کی کھیتی کی بات کی کہ انہوں نے جو بھی خرچ کیا تھا وہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتے، ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ نواز دیتے ہیں۔ ان کو شہرت چاہیے تھی، ان کو شہرت مل جاتی ہے، دنیا ان کی واہ واہ کر لیتی ہے، ان کی تعریفیں ہوتی چلی جاتی ہیں، فلاں اتنا اچھا تھا، فلاں نے اتنی نیکیاں کی، فلاں فلاں یہ تھا، ان کی تعریفیں ہو جاتی ہیں۔ جو ان کو چاہیے تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو اگر مجھے اور آپ کو آخرت چاہیے تو اپنا عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا ہے، اپنے ان بیجوں کو، اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنا ہے، بار بار خالص کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے، جب میں اور آپ نیکی کر لیتے ہیں نا، شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے اور آپ کے اس بیگ میں رہے، اور جب ہم قیامت تک پہنچیں، قیامت میں جائیں تو ہمیں وہ وہاں ملے، ہمارے اعمال نامے میں لکھی رہ جائے۔ وہ کوشش میں رہتا ہے کہ اسے ضائع کرا دے، تو اس کو بچانا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے نیکی کر لی، سوچیں بس میں نے صرف اللہ کے لیے کی ہے، اس کے بعد بھول جائیں۔ وہ نیکی کر اور دریا میں ڈال والی ہی بات ہونی چاہیے کہ نیکی کر دیں اور بس بھول جائیں۔ اللہ کے لیے کی تھی، اللہ سے مل جائے گا اس کا بدلہ۔ دنیا میں کسی نے شکریہ تک نہیں کہا تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر انسان شکریہ بھی چاہتا ہے نا، تب بھی وہ ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس کے بدلے میں کوئی ریوارڈ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ چاہت کے بغیر صرف اللہ کی چاہت رکھیں، اللہ کا تقوی، اللہ کی رضامندی، اور اللہ ہی سے اجر کی خواہش رکھیں، اور آخرت کی خواہش رکھتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں کرنا۔ دنیا کے لیے کریں گے تو یہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کی مثال دے کر مجھے اور آپ کو بھی سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے، جو نیکی کرنی ہے، بنیاد عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ کوئی نیکی کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو، اور پھر وہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ پھر وہ کافروں کی طرح، کیونکہ ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے، پھر ہماری وہ جو نیکیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائیں گی، پھر وہ ضائع نہیں جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے ہر قسم کے خسارے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تقوی عطا فرما دے کہ ہم صرف اللہ کے لیے نیکی کریں اور ہر معاملے میں ڈریں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کی آیات کا جو اہم مضمون ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور یہ میرا اور آپ کا کام ہے، ہم خیر امت ہیں۔ آج ہم نے دیکھا، ہم پڑھتے آئے ہیں اور ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے، ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم اتنی اس نیت کو تازہ کریں کہ ہم اپنے لیول پہ جہاں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ اس کتاب کے ذریعے، اس کا علم حاصل کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث کا صحیح علم حاصل کر کے، فرقہ بازی سے بچ کر۔ ہم نے کسی کو بلیم نہیں کرنا، ججمنٹل نہیں ہونا، جو ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں ہو جاتے ہیں، فلاں غلط ہے، فلاں صحیح ہے۔ یہ معاملات اللہ کے ہیں، اجر اور سزا دینے والا اور جزا دینے والا اللہ ہے، لیکن جب دیکھیں تو خیر خواہی سے، دل میں دوسروں کا درد رکھتے ہوئے ان کو برائی سے روکیں۔ اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم جب کوئی نیکی کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کسی ایک اونچے مسند پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں دوسرے برے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کا درد دل میں رکھیں کہ یہ بھی تو میرے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی تو ہم نے بچانا ہے، ہم نے بھی بچنا ہے اور ان کو بھی بچانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی خیر امت ہونے کا اور اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کرے جن کے چہرے روز قیامت روشن ہوں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امتی شمار ہوں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پیئیں گے، اللہ کی رضامندی جن کے ساتھ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ان کا بہترین فہم عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی تفرقہ بازی سے دور رکھے، ہمیں دین خالص پر رکھے، اس طریقے پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔
تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو نجات پانے والے ہیں، جو مفلحون ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔